من بقي فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ایو دوستو، یہ رمضان کا مبارک قرآن مجید اسی مہینے میں نازل. قرآن مجید سب سے افضل کتاب، جس مہینے میں وہ نازل ہوا وہ سب سے افضل مہینہ ہے. جس رات کو نازل ہوا وہ سب سے افضل رات ہے. جس فرشتے نے اس کو اتارا وہ سب سے افضل فرشتہ ہے. جس نبی پر اس کو اتارا گیا وہ سب سے افضل نبی ہے. میرے بھائیو اور دوستو، اسی لیے اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑو، خاص طور سے اس مبارک مہینے کے اندر، اس شہر رمضان کے اندر، کہ جس کا تعلق قرآن سے زیادہ ہوتا ہے وہ دوسروں سے افضل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن خود پڑھتا ہے یا قرآن کو خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. یا تو طالب علم ہے یا معلم. میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم کے بڑے مسائل ہیں، اس کا بڑا مقام ہے. یہ کتاب ساری پچھلی آسمانی کتابوں میں سب سے افضل ہے. ساری پچھلی کتابوں کو اس نے منسوخ کر دیا. یہ کامیابی، نجات اور فلاح اور سعادت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم کی صبح کثرت سے تلاوت کرو. ہمارے سلف کا طریقہ تھا کہ سلف سے پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کہ رمضان میں آپ نبی علیہ السلام کو رمضان کی راتوں میں قرآن پڑھ کر سنایا کرتے. اور ہمارے سلف نے وہ قرآن کریم کی رمضان میں خاص طور سے زیادہ تلاوت کی. قادری اسود رحمہ اللہ کے بارے میں کہ وہ رمضان کے ہر وقت قرآن، اور حضرت قتادہ جو مشہور قادری اور مفسر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سارے سال میں ہر سال میں قرآن ختم کرتے، لیکن جب رمضان آتا تھا تو 3 دن میں قرآن ختم، اور جب آخری عشر آتا تھا تو ہر رات میں قرآن. اور اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے اسباب کے بارے میں آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر حضرت امام مالک نے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو وہ اپنی مجلس حدیث کو روک دیتے تھے اور زیادہ سے زیادہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے میں جو اس کے پڑھنے میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. ایک حرف کے پڑھنے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ حسنہ وکثرت بعشر امثالها، کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی 10 گنا برابر ہوتی ہے. بس جو پھر آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ کتاب میں ایک حرف ہے بلکہ ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو کی تلاوت کرو، اس لیے کہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے. اور آپ نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی کثرت سے تلاوت کرو خاص طور سے، اس لیے کہ یہ دونوں بدیوں کے 2 ٹکڑوں کی شکل میں یا پرندوں کے 2 جھنڈ کی شکل میں قیامت کے دن آئیں گے اور اپنے پڑھنے والوں کے اوپر وہ سایہ ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کا صاحب قرآن ہے، قاری قرآن ہے، اس سے جب قیامت کے لیے کہا جائے گا کہ جنت کی قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں درجے چڑھتا جا، تیرا مقام وہاں پر ہے جہاں پر تم آخری آیت کی تلاوت کرو. میرے بھائیو اور دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہے. آپ ذرا اپنے عمل کی طرف، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو طے کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے اوقات کا کیسا استعمال کر رہے ہیں، کتنا ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور کتنا ہم سے اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں. اور کیا ہی بہتر ہوتا کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں اور اس کی ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق ڈھالیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دے. رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہماری مغفرت فرما دے، ہم پر رحم فرما دے، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دے. تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتوں میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني واياكم بما فيه من الايات